السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز حضرات، میرے اپنے بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، رب ذوالجلال کا مجھ پر اور آپ سبھی حضرات اور خواتین پر بہت بڑا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ آج اس نے مجھ کو اور آپ کو اس مجلس میں اکٹھا ہو کر کچھ دیر کے لیے دین و ایمان کی کچھ ایسی باتیں سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا ہے کہ جن باتوں کی روشنی میں ہم اپنے ایمان کی اصلاح کر سکیں، اپنے اعمال کا جائزہ لے سکیں اور اپنی دنیا کو سدھاریں سنواریں، تاکہ ہماری اور آپ کی آخرت سنور جائے، آخرت ہماری اور آپ کی کامیابی سے ہمکنار ہو جائے۔ حاضرین گرامی، صحیح بخاری و مسلم کی ایک روایت ہے جس میں نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی، کہا لا تسبوا اصحابی، تم میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، فوالذی نفس محمد بیدہ، پس قسم ہے اس اللہ کی، اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذہبا، تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، لما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو تمہارا یہ احد پہاڑ برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ان صحابہ میں سے کسی صحابی کے ایک مد یا آدھے مد اناج کے صدقے کی بھی برابری نہیں کر سکتا ہے۔ بھائیو، یہ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا، صحابہ کے درجے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، صحابہ کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں کسی بھی قسم کی غلط بیانی یا زبان درازی یا نعوذ باللہ ان کی شان میں کسی بھی قسم کی گستاخی کرنے سے منع فرمایا۔ اس حدیث سے سب سے پہلی بات جو مجھ کو اور آپ کو سمجھنی چاہیے وہ یہی بات ہے کہ نبی علیہ السلام سے محبت کا تقاضا ہے کہ نبی کے صحابہ سے محبت کی جائے، اور جو آدمی صحابہ میں کسی بھی ایک صحابی کی شان میں بھی گستاخی کرتا ہے وہ دراصل کہیں نہ کہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔
اس لیے کہ یہ صحابہ نبی علیہ السلام کے پروردہ، اللہ کے نبی نے ان کی پرورش کی، تربیت کی، ان صحابہ کو بنایا، نکھارا، سنوارا صحابہ کو اللہ کے نبی نے۔ اگر ہم صحابہ پر کوئی بات کہتے ہیں تو دراصل نبی علیہ السلام کی تربیت پر گویا سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی اور بنیادی تعلیم ہے جو اس حدیث سے میری اور آپ کی سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن میرے بھائیو، اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے ایک دوسری بات بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی ہے کہ آج ہم اور آپ یا نبی علیہ السلام کے وہ دوسرے امتی احد پہاڑ برابر بھی اللہ کی راہ میں سونا خرچ کر دیں۔ آپ کو پتہ ہے احد پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ احد پہاڑ مدینہ کے اندر ہے۔ آپ میں سے جو حضرات گئے ہیں وہ دیکھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہوگا۔ لوگوں نے لکھا ہے، بعض لوگوں کے اندازے کے مطابق 7 کلومیٹر سے زیادہ لمبا یہ پہاڑ ہے۔ بعض لوگوں نے تو پورے دائرے کا احاطہ کر کے 12 کلومیٹر سے زیادہ کی مسافت بیان کی ہے۔ یوں سمجھیے کہ ایک پہاڑی جس کی مسافت 7 یا 12 کلومیٹر ہے، اتنی بڑی پہاڑی کے برابر کوئی آدمی سونا خرچ کرے اور صحابہ میں سے کوئی 1 مد برابر اناج خرچ کرے۔ 1 مد کیا ہے؟ آپ جسے کہتے ہیں سیر، اور سیر کا آدھا سیر اور اس کا پاؤ حصہ جو کہتے ہیں لگ بھگ اتنا ہوتا ہے۔ اور اگر آدھے مد کی بات کریں تو آدھا مد اناج آپ کی ہتھیلیوں میں سما جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا تم احد پہاڑ برابر سونا خرچ کرو۔ صحابہ میں سے کوئی صحابی اگر 2 مٹھی بھر اناج بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، تب بھی ان صحابہ کا اناج تمہارے سونے کے اس صدقے پر بھاری پڑ جائے گا جو سونا کے احد پہاڑ کے برابر ہے۔ بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ جو فضیلت صحابہ کے اعمال کی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے، یہاں رک کر ہم اور آپ ایک سوال، ایک مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں۔ آپ اور میں یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے، اور عمل کا حساب اللہ تعالیٰ کے پاس انصاف کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتے ہیں۔ اگر اجر و ثواب دینے کی بات ہو تو اللہ تعالیٰ سب کو اجر و ثواب دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے عمل کا جو درجہ ہوتا ہے اس کی برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بات ہے کہ ہمارا سونا ان صحابہ کے اناج کی برابری نہیں کر سکتا، ہمارا اتنا زیادہ سونا جو احد کے پہاڑ کی برابری کرے ان صحابہ کے 1 مٹھی 2 مٹھی اناج کی برابری نہیں کر سکتا۔ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ہم تو یہ بات جانتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، اللہ تعالیٰ نہ تمہاری شکل و صورت دیکھتے ہیں، نہ تمہارے اپنے جسموں کو دیکھتے ہیں، نہ کچھ۔ پھر کیا بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے عمل کو یہ درجہ عطا فرمایا جو درجہ کہ آج ہمارے اور آپ کے اعمال کو حاصل نہیں ہے؟ اس کے پیچھے کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے فیصلے مبنی بر انصاف ہوتے ہیں۔ اور یہ فیصلہ بھی اگر اللہ نے کیا ہے کہ ان کے اناج کو یہ قیمت حاصل ہے جو ہمارے سونے پر بھی بھاری پڑ جاتی ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو سبب ہوگا، کوئی تو آپ کے اور ہمارے اعمال میں اور ان صحابہ کے اعمال کے درمیان فرق کرنے والی بات ہوگی، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرق رکھا ہے۔ ورنہ بلا کسی وجہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے عمل پر بہت زیادہ اور بغیر کسی فرق کے دوسرے آدمی کے عمل پہ کم دیں، اللہ تعالیٰ چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ فعال لما یرید۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے ساتھ معاملات برابری کے کرتے ہیں، انصاف کے مطابق ان کے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور پھر جس کو نوازنا چاہے نوازتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق بتایا، برابری نہ ہونے والی بات بتائی ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیوں اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ ایک صحابی کا عمل ایک عام مسلمان کے عمل کے مقابلے میں اتنی فضیلت والا ہے؟ ایسا اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا؟ میرے بھائیو، اگر اس سوال کا جواب ہم اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سیرت پڑھ کر تلاش کرنا چاہیں، قرآن مجید کی آیات میں تلاش کرنا چاہیں،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تلاش کرنا چاہیں تو اس کے پیچھے اسباب کئی ایک ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہی کہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اسلام کو ابتدائی دنوں میں سہارا دیا، انصار بنے، اس کے ساتھی بنے، مددگار بنے، انہوں نے اسلام پہ عمل کیا بھی اور آنے والی نسلوں کے لیے دین و ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بھی بنے بھی۔ ایسے بہت سارے اسباب آپ کو ملیں گے، لیکن قرآن مجید کی کچھ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے خاص سبب ذکر کیا، ایک بڑا ہی اہم سبب بیان کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ ثواب کا یا اجر کا یا پھر انعام کا فرق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ یہ کیوں رکھا ہے؟ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ایک سبب بیان کیا۔ جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ان صحابہ کے بارے میں کہی ہے، اور اس بات کو قرآن مجید میں 4 مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ مناسبتوں سے دہرایا بھی ہے۔ وہ بات یہ ہے، اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ان صحابہ کی ایک خصوصیت یا ان صحابہ کی ایک پہچان، ان صحابہ کی ایک فضیلت، ان صحابہ کا ایک مقام یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کے بارے میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں کہی۔ پہلی بات تو یہ کہی ہے کہ رضی اللہ عنہم، صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا ہے، جن سے رضامندی کا اعلان اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، جن کا تذکرہ، جن سے رضامندی کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ انسان کی زندگی کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، رب کی رضامندی مجھ کو اور آپ کو مل جائے تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے ہم اور آپ فضیلت والے ہیں، بڑا درجہ میرا اور آپ کا ہے اگر میرا اور آپ کا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اور صحابہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ بات ہم سب کہتے بھی ہیں کہ بھائی دنیا ناراض ہو تو ناراض ہو، بس اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے مجھے بس۔ آدمی کبھی اپنے ساتھیوں میں، اپنے دوست احباب میں بات کرتا ہے، صحیح موقف، صحیح اسٹینڈ لیتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ آدمی خود کی تسلی کرتا ہے کہ چلو کیا ہوا، دنیا ناراض ہوئی تو ناراض ہوئی، لیکن میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے مجھے اتنا کافی۔ بھائیو، صحابہ کے بارے میں اس آیت میں پہلی بات جو اللہ نے کہی وہ یہ کہ رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ ایک بات ہمیشہ کہتے ہیں کہ جن صحابہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا ہے ان صحابہ سے ناراض ہونے کا کبھی کسی کو کوئی حق حاصل نہیں۔ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان سے ناراض ہونے کا کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ان صحابہ سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ جس سے رب راضی ہو گیا ان سے تو کیوں ناراض؟ جن سے رب راضی ہو گیا ان سے ناراضگی کا تمہارے دل کے اندر مقام یا جگہ کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ یہ سب سے پہلی بات ہے جو ان صحابہ کے بارے میں اس آیت میں اللہ نے کہی ہے۔ لیکن بھائیوں، مجھے آپ کے سامنے صحابہ کے بارے میں جو دوسری بات کہی گئی ہے وہ اصل میں آج آپ کے سامنے نمایاں کر کے دکھانا ہے۔ اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوا، اور ساتھ میں اللہ نے کہا ورضوا عنہ، اور یہ لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے، یہ لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ سبحان اللہ، ہم اور آپ آج تک یہی سنتے آئے ہیں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اس آیت میں ایک دوسری بات کہی جا رہی ہے کہ صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی تھے، ورضوا عنہ، یہ صحابہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی تھے۔ یہ ان صحابہ کی پہچان تھی، ان صحابہ کی خصوصیت تھی، ان صحابہ کی فضیلت تھی، یہ ان صحابہ کی زندگیوں کا نمایاں کارنامہ تھا کہ یہ اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی تھے۔ بھائیوں، اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے اللہ ان سے راضی ہوا، یہ سننے کے بعد مزید کسی بات کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، لیکن آج ہم اس سے آگے بڑھ کر اس دوسرے جملے پہ رک کر بات کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا ورضوا عنہ، یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، یہ کیا بات؟
اللہ تعالیٰ سے کیا کوئی ناراض بھی ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی آدمی ناراضگی کو اپنے دل میں جگہ دے سکتا ہے؟ پھر صحابہ کے بارے میں یہ جو کہا گیا یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا تقاضا کیا ہے؟ اور اس کی زندگی کے اندر ضرورت کتنی ہے، یہ ہم اور آپ کو اصل میں سمجھنا ہے۔ اور یہی آج میرے خطاب کا بنیادی پیغام ہے جو میں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے دینا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، اپنے رب سے آپ اور میں بھی راضی ہو جائیں، اللہ سے ہم بھی راضی ہو جائیں۔ زندگی بھر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، یہ کوشش ہونی چاہیے کہ یہی اصل میں کامیابی ہے، لیکن یاد رکھنا وہ ہم سے راضی ہو، اس کے لیے زیادہ ضروری یہ ہے کہ پہلے ہم اس سے راضی ہو جائیں، پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی رہیں۔ یہ میری اور آپ کی زندگی کے لیے بڑا اہم پیغام ہے جو صحابہ کے بارے میں خود اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ وہ ہیں جو اپنے رب سے راضی تھے، اللہ سے راضی تھے۔ میری اور آپ کی زندگی کے لیے پیغام ہے۔ بھائیو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ سے راضی ہونے کا کیا مطلب؟ اللہ سے راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ مفسر ہیں، قرآن مجید کی تفسیر لکھنے والے جلیل القدر علماء میں سے ایک ہیں۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ بندہ اللہ سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کر کے رضامندی یہ تو ہے ہی، لیکن بندہ اللہ سے راضی ہو جائے، اس کے دو درجے ہوتے ہیں، رضامندی کا ایک خاص درجہ اور رضامندی کا عام درجہ ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے، اور آپ اس مسئلے کو سمجھیں، یہی اصل میں میری اور آپ کی زندگی کے لیے پیغام ہے۔ قرطبی نے لکھا، بندے کو اللہ سے راضی ہونا چاہیے، نبی سے راضی ہونا چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اسلام سے بندے کو راضی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس آدمی نے دین کا مزہ چکھ لیا، دین کا مزہ اس آدمی نے چکھ لیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رب کی حیثیت سے راضی ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول کے طور پہ راضی ہو جائے، اور اسلام سے اپنے دین کے طور پہ راضی ہو جائے۔ جس آدمی کے اندر ان تینوں کی رضامندی یا ان تینوں سے رضامندی جس کے دل میں جگہ کر جائے، اس آدمی کو دین کی لذت یا ایمان کی مٹھاس یا ایمان کا مزہ مل جاتا ہے۔ ذاق طعم الایمان، ایمان کا مزہ اس آدمی کو ملتا ہے جس آدمی کے دل میں یہ رضامندی کا درجہ پیدا ہو کہ وہ اللہ سے بھی راضی رہے، رسول سے بھی راضی رہے، اور اسلام سے بھی راضی رہے، اسی کو ایمان کی لذت اور اس کا مزہ ملتا ہے۔ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تفسیر یا اس کی تشریح کرتے ہوئے جو بات لکھی ہے وہ بتاتے ہیں، اللہ سے راضی ہونے کا ایک عام درجہ، رسول سے راضی ہونے کا ایک عام درجہ، اور اسلام سے راضی ہونے کا ایک عام درجہ ہے، اور پھر ان تینوں میں سے ایک ایک سے راضی ہونے کا ایک خاص درجہ بھی ہے۔ عام درجہ کیا ہے؟ اللہ سے راضی ہونے کا عام درجہ یہ ہے کہ آدمی مان لے کہ ہاں میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا، کسی اور کی نہیں کروں گا، یعنی اللہ تعالیٰ کو رب مان لے، یہ اللہ تعالیٰ سے رضامندی کا عام درجہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان لے، کہے میں ایمان لاتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، میرے نبی ہیں، میں ان پر ایمان لاتا ہوں، یہ رضامندی کا عام درجہ ہے۔ اسلام کے بارے میں آدمی کہے میں مانتا ہوں کہ میرا دین اسلام ہے، میں راضی ہوں، میں اپنے دین سے راضی ہوں، مجھے اپنے دین پر اطمینان ہے، اپنے لیے دین کے طور پر اسلام کو پسند کر لیتا ہے، یہ رضامندی کا عام درجہ ہے۔ بھائیو یاد رکھو، رضامندی کا یہ درجہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ راضی ہونا اللہ تعالیٰ سے، راضی ہونا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور راضی ہونا دین اسلام سے، یہ اسلام کی ایک ایسی تعلیم ہے جو ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کہے کہ بھئی میں مسلمان ہوں لیکن مجھے رب کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ پسند نہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کوئی ظالم یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن رسول کی حیثیت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پسند نہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کوئی آدمی کہے میں مسلمان ہوں لیکن میری زندگی گزارنے کے طریقے کے طور پہ جو اسلام ہے میں اسلام سے راضی نہیں ہوں، تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسلام کے داخلے کے لیے، اسلام میں داخلے کے لیے
اللہ سے راضی ہونا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہونا اور دین اسلام سے راضی ہونا یہ ضروری ہے، اور یہ رضامندی کا عام درجہ ہے جو ہم میں سے ہر مسلمان کے دل میں پایا جاتا ہے کہ اس کے بغیر ایک آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن میرے بھائیوں، اس رضامندی کے عام درجے کے بعد رضامندی کے خاص درجے تک پہنچنے کی کوشش مجھ کو اور آپ کو کرنی چاہیے۔ صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ سے رضامندی کا عام درجہ بھی تھا، اور اس عام درجے کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ سے رضامندی کے درجوں کو طے کرتے چلے جاتے، اور زندگی کے ہر معاملے میں اللہ سے بھی راضی رہے، رسول سے بھی راضی رہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین سے بھی وہ راضی رہے۔ آج یہی پیغام مجھے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے دینا ہے کہ ہم اور آپ رضامندی کے ابتدائی درجے پر تو آ گئے ہیں، رضامندی کا جو عام درجہ ہے اس پر تو آ چکے ہیں، لیکن رضامندی کا جو خاص درجہ ہے اس درجے تک پہنچنے کا سفر مجھ کو اور آپ کو طے کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے ہم پہچانیں رضامندی کا خاص درجہ کیا ہے۔ آپ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیں، اور رب ماننے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفع و نقصان کے سارے معاملات کا ہم ذمہ دار مانیں، اور پھر وہ ہمارے حق میں نفع کا فیصلہ کرے تب بھی راضی رہیں، وہ ہمارے حق میں نقصان کا فیصلہ کرے اللہ سے تب بھی راضی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے اپنا معبود مان لیا ہے تو اپنی خوشی میں بھی اسی کو پکاریں، اپنے غم میں بھی اسی کو پکاریں، اس کے ہر فیصلے پہ رضامندی کا اظہار کریں۔ وہ ہمارا رب ہے، ہمیشہ اس سے ہمارا تعلق رضامندی کا ہونا چاہیے۔ گھر میں مصیبت آ گئی، اللہ تعالیٰ سے ناراض نہ ہو، کاروبار میں نقصان ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے ناراض نہ رہو، آپ کی میری زندگی میں بیماریوں نے گھر کر لیا ہے، اللہ سے ناراض نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ کرے، رب کی حیثیت سے جو فیصلہ کرے اور معبود کی حیثیت سے جس عبادت کا بھی اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو حکم دیا ہے، اللہ کی ربوبیت کے تقاضوں کو بھی پورا کریں اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے تقاضوں کو بھی پورا کریں۔ میرے بھائیوں، آج میری اور آپ کی زندگی کا معاملہ یہ ہے، رب کو ہم نے جانا ہے لیکن صرف ابتدائی مرحلے میں، رب کو ہم نے مانا ہے لیکن صرف ابتدائی مرحلے میں، ہماری اور آپ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کتنا ہے؟ آپ اور میں یہ اندازہ لگائیں، اللہ نے میری اور آپ کی زندگی کا مقصد یہ متعین کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کریں۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں اور آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کے ایک دن کے 24 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے یا کتنے منٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں گزارتے ہیں، اس جذبے کے ساتھ گزارتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک قسم کی ایسی محبت کا رشتہ قائم ہو جائے کہ ایک آدمی کہے کہ میری صبح و شام، میرا جینا مرنا، میرا چلنا پھرنا، کیا میری دکان، کیا میرا مکان، کیا میں گھر پہ رہوں، کیا بازار میں رہوں، ہر جگہ میں جیتا ہوں میرے رب کے لیے، میری زندگی میرے رب کے لیے، اور رب جو بھی میری زندگی کے حق میں فیصلہ کرے میں راضی ہوں، میں مطمئن ہوں، مجھے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں، میرا رب جو کرے گا میرے حق میں بہتر کرے گا، اس پر یقین ہو، اس پہ توکل ہو، اس پر ایمان ہو اور اس سے محبت ہو اور اس کی ہر فیصلے سے آدمی کو محبت ہو۔ یہ درجہ میری اور آپ کی زندگی میں آئے، یہ ہے اللہ تعالیٰ سے رضامندی کا خاص درجہ اور خاص مقام۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں بڑی سخت آزمائش میں مبتلا کیا، 30 سال تک فریش رہے، ایک ایسی بیماری لاحق ہوئے کہ جس کے نتیجے میں 30 سال تک بستر پر لیٹے رہے، وہ قضاء حاجت کرنے کے لیے بھی اٹھ کر جا نہیں سکتے تھے، وہ بستر پہ لیٹے ہیں تو لیٹے کے لیٹے ہیں 30 سال تک۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، چلتا پھرتا آدمی ایک ہفتے کے لیے اگر بستر کا ہو کر رہ جائے اسے لگتا ہے کہ زندگی عذاب بن گئی ہے، جینا مشکل ہو گیا ہے، کیسے آدمی اتنی لمبی مدت تک صبر کر پائے گا؟ میرے بھائیوں، اندازہ ہے 30 سال کی مدت حضرت عمران ابن حسین بستر پر، وہ اٹھ نہیں سکتے، قضاء حاجت تک دوسروں کی مدد کے محتاج ہیں۔ ایک مرتبہ
حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے کچھ ان کے اپنے قریبی چاہنے والے لوگ آئے. حضرت عمران ابن حسین کو دیکھا، ان کی حالت دیکھی، رونے لگے. ان کی بے بسی بے کسی دیکھی نہیں گئی، رونے لگے. عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا روتے کیوں ہو، کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کی یہ مجبوری نہیں دیکھی جاتی، آپ کی یہ بے بسی مجھ سے نہیں دیکھی جاتی. کتنے لاچار، کتنے مجبور، کتنے بے بس، کتنے بے کس آپ نظر آتے ہیں. آپ کی یہ مجبوری مجھ سے نہیں دیکھی جاتی ہے. میرے بھائیوں، صحابہ کا معاملہ اصل میں یہی تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی تھے، اپنے رب کے طور پہ راضی تھے. نتیجہ کیا تھا؟ زندگی کے ہر مسئلے کو دیکھنے والی نظر ان کی الگ تھی، ہماری نظر سے ان کی نظر الگ تھی. حضرت عمران ابن حسین نے کیا جواب دیا؟ دیکھو میری اور آپ کی زندگی کے لیے کتنا صاف، کتنا سچا، کتنا اچھا سبق ہے. حضرت عمران ابن حسین نے کہا کہ اللہ کے بندے، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ اگر آج میں بیمار ہوں، اگر آج میں بیماری کا شکار ہو کر بستر پہ لیٹا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اس لیے بیمار ہوں کہ میرا رب چاہتا ہے کہ میں بیمار ہی رہوں. میرا رب چاہتا ہے کہ میں بیمار ہی رہوں، اور اگر میرے رب کو یہ پسند ہے کہ میں بیمار رہوں تو مجھے وہ بات پسند ہے جو میرے رب کو پسند ہے. میرے بھائیوں، اللہ سے رضامندی کا یہ کون سا درجہ؟ 30 سال تک ایک آدمی بستر پہ لیٹا ہوا ہے اور ایسی مجبوری کی حالت میں بھی خود شکوہ کرنا تو دور کی بات، سامنے والوں کے دل میں جو ناراضگی کا ادنا سا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے. انہوں نے شکایت نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش پہ ثابت قدم رہے. تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ سے راضی رہے تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. اور آج میری اور آپ کی زندگی میں اصل میں جس چیز کی کمی ہے وہ یہی ہے. عمل میں اور آپ بھی کرتے ہیں، نماز ہم اور آپ پڑھتے ہیں، لیکن کس قدر رضامندی کے ساتھ ہم یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں. ہم اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، لیکن کس حد تک ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں؟ یاد رکھو وہ صحابہ تھے، پوری رضامندی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. نتیجہ کیا تھا؟ معمولی عبادت بھی کرتے، اللہ کے پاس ان کی عبادت بڑے اونچے درجے کی شمار کی جاتی تھی. اور ہمارا اور آپ کا ماجرا معاملہ یہ ہے کہ ہم عبادتیں کرتے ہیں لیکن ہماری عبادتوں میں نہ دل حاضر نہ دماغ حاضر، یا دونوں حاضر ہیں تو جسمانی تھکان کا غلبہ، یا کبھی کبھار ہماری اور آپ کی غفلت، اور اکثر و بیشتر دل کی پوری آمادگی اس میں شامل نہیں. تو بتاؤ اجر کے اندر جو فرق اللہ نے رکھا، اللہ تعالیٰ نے اجر کے اندر جو فرق رکھا کہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے احد پہاڑ کے برابر، سونے کے برابر ان کے اناج صدقے کو قرار دیا، تو کیا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے تو پوری رضامندی کے ساتھ کرتے تھے؟ اور ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رضامندی کا جذبہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر پورا نہیں پایا جاتا ہے. میرے بھائیوں، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہونا یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے رضامندی کا خاص درجہ. دوسرے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رضامندی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہونا اور راضی رہنا. نبی علیہ السلام سے راضی ہونا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی رہنا. اس کا مطلب یہ ہوا میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا، ابتدائی درجہ آ گیا. اب عبادت جو بھی ہم کریں اللہ کے نبی کے طریقے پر چل کر کریں. ہم زندگی میں جو بھی بات دین کے نام پر اپنائیں وہی بات اپنائیں جو نبی علیہ السلام کی سکھلائی ہوئی ہو، اور ہر وہ بات جو نبی کی سکھلائی ہوئی نہ ہو یا نبی کے طریقے پر نہ ہو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پوری موافقت نہ کرتی ہو، اس بات سے ہمارا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. نبی سے رضامندی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو حرز جاں بناؤ، اللہ کے نبی کی ہر بات کو اپنا دین و ایمان بناؤ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کے معاملے میں ذرا برابر کسی قسم کی تردد یا گنجائش کی جگہ مت دو. اور دوسرے نمبر پر یہ بات بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جو درجہ حاصل ہے، جو مقام اللہ کے نبی کی بات کو حاصل ہے، وہ مقام اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور کی بات کو حاصل نہیں ہونا چاہیے.
نبی سے سچی محبت کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے اخلاق اپناؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی عبادت کرنے کی کوشش کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے اپنے معاملات کو سنوارنے سدھارنے کی کوشش کرو، نبی کو نمونہ بناؤ، نبی کو اسوہ بناؤ، نبی کو اپنے سامنے رکھو، اللہ کے نبی کی سیرت پڑھو، ان کی صبح و شام کو پہچانو، ان کے دکان اور مکان میں جو مصروفیات، بازار میں جو مصروفیات، گھر کی تنہائیوں میں جو مصروفیات ہیں، ان کو پہچان کر ایک ایک معاملے میں ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو، تبھی جا کر صحیح معنوں میں اللہ کے نبی سے رضامندی کا خاص درجہ میری اور آپ کی زندگی میں آئے گا۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، ایک صحابی مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں، ایک قدم ابھی مسجد کے اندر دوسرا باہر ہی ہے، اچانک ان کے کانوں میں آواز پڑتی ہے، اللہ کے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ، اللہ کے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے نبی مسجد میں کسی کھڑے ہوئے صحابی سے کہہ رہے تھے بیٹھ جاؤ، لیکن ان صحابی تک آواز پہنچی، انہوں نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ پہلے معلوم کر لوں کہ اللہ کے نبی مجھی سے کہہ رہے ہیں یا کسی اور سے کہہ رہے ہیں، وہیں کے وہیں بیٹھ گئے، وہیں کے وہیں بیٹھ گئے۔ وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اقتداء کرنے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے آپ کو بنانے یا ان کے نقش قدم پر چلنے کا اس قدر زیادہ جذبہ تھا، اللہ کے نبی سے رضامندی کے اس کمال پر وہ پہنچے ہوئے تھے کہ ہر بات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی پوری کوشش کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا میرے بھائیوں، بدعتوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ بدعت نبی کے طریقے سے ہٹ کر کسی اور طریقے پہ جا کے اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کی بات کو جو درجہ ہم اور آپ دیتے ہیں وہ درجہ غیر نبی چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی عالم ہو ان کا احترام کیجئے، کوئی بزرگ ہو ان کا احترام کیجئے، کوئی نیک انسان ہو ان کا احترام کیجئے، لیکن ان کا مقام، ان کا درجہ، ان کی بات کا درجہ نبی کے درجے کے برابر کبھی نہیں آنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رضامندی کا کمال ہے، اللہ کے نبی سے راضی ہونے کا ایک مطلب ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے علامہ احسان الہی ظہیر اپنی تقریروں میں ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، واقعہ بظاہر بازاری قسم کے معاملات سے جڑا نظر آتا ہے، لیکن اتنے شاندار انداز میں نبی سے رضامندی کے مفہوم کو واضح کرتا ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رضامندی کا سبق سیکھ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان کسی لڑکی کا دیوانہ ہو گیا، کسی لڑکی کا دیوانہ ہو کر، اس کے حسن کا دیوانہ ہو کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، وہ اور لڑکی تنگ آ گئی، تنگ آ کر اس نے نوجوان سے کہا کہ اللہ کے بندے میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتا ہے، میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتا ہے؟ اس نے کہا تمہیں دیکھنے کے بعد تم مجھے پسند آ گئی ہو، اب میں تمہاری محبت میں مبتلا ہوں، میں کوشش کر کے بھی تمہاری محبت سے چھٹکارا نہیں پا رہا ہوں۔ اس خاتون نے، اس لڑکی نے اس آدمی سے کہا کہ اللہ کے بندے اگر میرے حسن سے متاثر ہو کر تم میرے پیچھے پڑے ہو تو کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت میری اپنی ایک بہن ہے جو میرے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے، تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ مجھے چھوڑ کر اس کے پیچھے کیوں نہیں چلے جاتے؟ اس نوجوان نے فوراً پلٹ کر پیچھے دیکھا اور اس لڑکی سے کہنے لگا کہاں ہے تمہاری بہن، کہاں ہے وہ بہن جس کا تم تذکرہ کر رہے ہو؟ لڑکی نے تھپڑ لگایا اور اسے سبق سکھایا، کہا اگر مجھ سے محبت کی ہوتی تو کسی اور کے بارے میں پوچھنے یا پلٹ کر دیکھنے کی زحمت گوارا نہ کی ہوتی، اس لیے کہ تم نے محبت نہیں کی، تم اپنے نفس کے، اپنی ہوس کے پجاری ہو، اس کے نتیجے میں تم نہ مجھ سے مطمئن ہوگے، نہ کسی اور سے، نہ تیسری نہ چوتھی کے۔ میرے بھائیو، یہ واقعہ سنا کر وہ یہ پیغام دیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر نبی کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات آپ کو اچھی ہی نہ لگے، زندگی میں کبھی آپ کو اچھی نہ لگے۔ آج ہمارا سماج کیسا ہے؟ آدمی کہتا ہے حدیث میں تو بات ہے لیکن میرے خیال میں یہ بات زیادہ صحیح ہے۔ کیوں؟ تمہارے خیال کی حیثیت کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی سے رضامند ہونے کا طریقہ نہیں۔ آدمی کہتا ہے اللہ کے نبی کی یہ حدیث ضرور ہے لیکن نئے زمانے میں یہ جو بات سائنسدانوں نے کہی ہے یہ زیادہ پریکٹیکل لگتی ہے۔ اللہ کے بندے، نبی سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے بعد کسی اور کو اس درجے پہ نہ آنے دینا، نبی کی بات کا جو مقام ہے، جو درجہ ہے، جو حیثیت ہے، وہ حیثیت کسی اور کو نہ دینا۔ یہی میری اور آپ کی زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رضامندی کا کمال ہے۔ اور آپ دیکھو
آپ دیکھو آج ہمارے اور آپ کے سامنے اللہ کے نبی کی کتنی احادیث سنائی جاتی ہیں، کتنی تعلیمات ہمارے اور آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں۔ اگر ہم نبی علیہ السلام سے کمال کے درجے میں جا کے راضی ہیں، رضامندی کا پورا جذبہ ہمارے اندر موجود ہے، تو پھر نبی کی ایک ایک بات کو ہم ویسے ہی اپنائیں گے جیسے صحابہ اپناتے تھے، نبی کی ایک ایک تعلیم کو ویسے ہی جی جان سے اپنائیں گے جیسے صحابہ اپناتے تھے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، ہمارے سامنے نبی کی باتیں آتی ہیں لیکن ہم اسے ویسے ہی لیتے ہیں جیسے جس بات کو قبول یا رد کرنے سے پہلے ہمیں اختیار ہے کہ چاہے تو قبول کرے چاہے تو رد کرے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نبی علیہ السلام سے بحیثیت رسول پوری طریقے سے راضی نہیں ہوئے۔ ہم نے رسول مانا ہے لیکن رضامندی کا کمال ابھی ہم اور آپ کو حاصل نہیں ہے۔ اور تیسری چیز ہے دین اسلام سے راضی رہنا، اسلام کو اپنے دین کے طور پہ پسند کرنا اور اس پر راضی رہنا۔ میرے بھائیوں، یہ بات ان دونوں باتوں سے زیادہ پریکٹیکلی ہم اور آپ کی زندگی میں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یاد رکھو، زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر فیصلے میں، زندگی میں چاہے عبادات کا باب ہو، معاملات کا باب ہو، اخلاق کا باب ہو، میری اور آپ کی تجارت ہو، ہمارے اور آپ کے لین دین کے معاملات ہوں، یا ہمارے اور آپ کے شادی بیاہ ہو، طلاق خلا کے مسائل ہوں، وراثت کی تقسیم کا معاملہ ہو، حتیٰ کہ اسلامی شریعت نے یہاں تک کہا اگر آپ خلوت میں بیٹھ کر استنجا کر رہے ہوں، ان سب مقامات پہ اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو ایک طریقہ سکھلایا۔ اسلامی شریعت نے ایک پریکٹیکل طریقہ میرے اور آپ کے سامنے رکھا ہے، اسلامی شریعت نے میرے اور آپ کے سامنے ایک عملی نمونہ رکھا ہے۔ اسلام سے راضی ہو جانے کا خاص درجہ یہ ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں شریعت کی تعلیم سب سے زیادہ اچھی لگے۔ آپ اور ہم کھانا چاہتے ہیں، کھانے کا طریقہ جو اسلام نے سکھایا ہے وہ ہمیں تمام طریقوں سے زیادہ اچھا لگے، چاہے دنیا والے کسی اور طریقے کو پسند کریں۔ کھانے پینے کا طریقہ، چلنے پھرنے کا طریقہ، گفتگو کرنے کا طریقہ، زندگی جینے کا سلیقہ، سب باتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا، اس دین کا بتلایا سکھلایا طریقہ ہمیں سب سے زیادہ پسند ہونا چاہیے۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں، کاروبار کے معاملات میں، وراثت کے معاملات میں، شادی بیاہ کے مسائل میں، ساری باتوں کے اندر دین اسلام کی سکھائی ہوئی بات ہی ہمیں سب سے زیادہ اچھی لگے، ہم سب سے زیادہ وہی بات پسند کریں جو بات اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کے اندر بیان کی ہے۔ شاعر نے جسے بڑے اچھے الفاظ میں سمجھا دیا، کہا میری مرضی ہوئی گم جب سے تیری مرضی میں، میری مرضی ہوئی گم جب سے تیری مرضی میں، موت میں بھی پائے ہیں میں نے زندگی کے مزے۔ مطلب یہ ہوا کہ رضامندی کے اس درجے پہ آپ پہنچ جائیں کہ اگر شریعت اسلامیہ کے مطابق آپ کے حق میں موت کا فیصلہ بھی آتا ہے، آپ خوشی خوشی اسے قبول کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا فیصلہ، یہ اللہ تعالیٰ کے دین کا فیصلہ۔ میرے بھائیوں، یہ جو معاملہ ہے اسلام سے راضی ہونا، اسلامی تعلیمات سے راضی ہونا، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ سے رضامندی، نبی علیہ السلام سے رضامندی کا عملی اظہار ہے، عملی ثبوت ہے کہ ہم اور آپ اپنی رضامندی کا ثبوت اسلام پہ عمل پیرا ہو کر دیں، اسلامی تعلیمات پہ عمل کر کے ہم اور آپ اس کا ثبوت دینے کی کوشش کریں۔ آج یاد رکھو بھائیوں، آج میری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا اگر مسئلہ ہے، اگر انگلیوں پہ گنے جانے والے 4-6 مسائل ہیں، ان میں سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اسلام کی ہر بات ہمیں پسند نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام کی ہر بات سے ہم اور آپ راضی نہیں ہیں۔ آپ یاد رکھو ایک بات یاد رکھو، اسلامی شریعت کی ایک بہت بڑی خوبی ہے، اور یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے، زندگی بھر اسلام سے محبت کرنے کے لیے کافی ہے، اسلام سے راضی رہنے کے لیے کافی ہے، اسلام کے فیصلے پر مطمئن ہونے کے لیے کافی ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ اسلام نے شریعت اسلامیہ میں کچھ چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اور ہم اور آپ کو حکم دیا ہے کہ جو چیزیں حلال ہیں یا جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے انہیں آپ کو اختیار کرنا ہے، اپنانا ہے، اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے دور رہنا ہے، ان سے بچنا ہے، اپنے دامن کو پاک صاف رکھنا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ نے جس چیز کو بھی حلال قرار دیا، شریعت اسلامیہ میں جس چیز کو بھی حلال قرار دیا گیا ہے، اس چیز کے متعلق آپ یہ بات بنیادی اصول یاد رکھیں
اسلام نے جس چیز کو بھی حلال کیا اس میں انسانوں کا فائدہ ہی فائدہ ہے، صرف فائدہ ہی فائدہ ہے، یا پھر اس میں کسی کا نقصان بھی نظر آتا ہے تو اس میں فائدہ زیادہ ہے، اسی لیے اسلامی شریعت نے اسے حلال قرار دیا۔ کوئی بھی چیز، جس چیز کو اسلام نے حلال قرار دیا ہے اس میں ہو سکتا ہے کسی کو نقصان نظر آئے، تب بھی یہ بات یاد رکھنا اس نقصان کے مقابلے میں تمہارے حق میں اس کا فائدہ زیادہ تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے حلال قرار دیا، اسے کرنے کا حکم دیا، اسے اپنانے کا حکم دیا ہے۔ اس کے مقابلے میں جس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، جو چیز بھی اسلامی شریعت کی نظر میں حرام قرار پاتی ہے وہ چیز یا تو بالکل تمہارے لیے نقصان دہ ہی نقصان دہ تھی، اس میں نقصان ہی نقصان تھا، یا پھر یہ کہ اس میں نقصان زیادہ تھا، جو تمہیں فائدہ نظر آتا ہے اس کے مقابلے میں نظر نہ آنے والا نقصان زیادہ تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے تمہاری سمجھ میں آئے نہ آئے، جسے اللہ نے حلال قرار دیا اسے حلال رکھو، اسے اپناؤ، اسے قبول کرو، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے میں جھجک محسوس نہ کرو، اس لیے کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا، اس چیز سے باز آ جاؤ، اس چیز سے رک جاؤ کہ اس میں تمہارا فائدہ نہیں ہو سکتا، اگر تمہیں فائدہ نظر آ بھی رہا ہے اس میں نقصان زیادہ ہوگا، اس میں نقصان زیادہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے، لہٰذا تم اس سے باز آ جاؤ، اسے چھوڑ دو، اسے ترک کر دو۔ میرے بھائیو، اسلامی شریعت سے رضامندی کا مطلب یہ ہوا حلال ہمیشہ حلال رہے، وہ کبھی حرام کے درجے میں جانے نہ پائے، اور جو چیز حرام ہے وہ حرام ہی رہے، کبھی وہ حلال کے درجے میں آنے نہ پائے۔ آج میں آپ کے سامنے دو چار مثالیں پریکٹیکل دیتا ہوں، عملی زندگی کی آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ میرے بھائیو، ہماری ماؤں اور بہنوں میں سے کتنی ایسی مائیں اور بہنیں ہیں جو پردہ کرتی ہیں۔ پردہ کرنے والی خواتین کئی قسم کی ہوتی ہیں، ان میں سے ایک مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ ہمارے اور آپ کے گھروں کی نوجوان لڑکیاں، ہمارے اور آپ کی نوجوان بہنیں، ہماری اور آپ کی نوجوان بیٹیاں گھروں میں پردہ کرتی ہیں، لیکن وہی کالج میں جاتی ہیں، اسکول میں جاتی ہیں، بہت ساری لڑکیاں ہیں آٹو رکشہ میں بیٹھی، وہیں ان کا پردہ اتر گیا، یا بہت ساری ہیں کالج کے اندر پہنچی، وہاں ان کا پردہ اتر گیا۔ میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ پردہ کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے؟ اس لیے کہ اسے اپنے ابو کا حکم ماننا ہے، اپنی امی کا حکم ماننا ہے، یا پھر یہ کہ بستی محلے کے لوگ بے پردہ دیکھیں گے تو غلط خیال، غلط تبصرہ کریں گے، یا اس کے بارے میں غلط قسم کے کمنٹ، غلط قسم کے تبصرے کریں گے، اس لیے وہ گھر بار سے ڈر کر پردہ کرتی، وہ گھر بار سے ڈر کر پردہ کرتی، اسی لیے جیسے ہی اس حد سے آگے نکلتی ہے وہ پردے سے آزاد ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بہن کو، اس بچی کو ہم نے تربیت ایسی دی ہے کہ وہ پردہ کر رہی ہے لیکن وہ پردے سے راضی نہیں ہے، وہ پردے سے راضی نہیں ہے، وہ پردے پہ مطمئن نہیں ہے، اس کا ایمان ابھی پورا نہیں ہوا ہے، اسے اطمینان نہیں ہے کہ یہ پردہ میرے حق میں مفید ہے، اس پر اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اسی لیے تو وہ ان حالات سے جیسے ہی نکلتی ہے پردے سے بھی خود کو آزاد کر لیتی ہے۔ لیکن دیکھو، اگر خاتون راضی رہتی ہے، پردے کے حکم سے، اللہ کے حکم سے راضی رہتی ہے، تو طریقہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ یہ خاتون اللہ کے نبی کے پاس آئی، کہنے لگی اللہ کے نبی، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، فٹس کی بیماری ہے، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے۔ نبی علیہ السلام نے کہا ان شئتی دعوت لکی، اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں گا، شفا مل جائے گی، لیکن اگر تم صبر کرو تو اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ اس خاتون نے کیا کہا؟ کہا اللہ کے نبی اگر ایسی بات ہے تو میں صبر کر لوں گی، اللہ کے نبی میں بیماری پہ صبر کر لوں گی، لیکن اللہ کے نبی دعا یہ کر دیجئے کہ جب دورہ پڑے تو میری بے پردگی نہ ہونے پائے، جب یہ دورہ مرگی کا مجھ پہ پڑے تو میری بے پردگی نہ ہونے پائے۔ میرے بھائیو، آپ کو مسئلہ معلوم ہے کہ ایسی کسی حالت میں جب بیمار ہو جائے یا اپنا ہوش کھو بیٹھے تو عورت کی بے پردگی پر اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی کوئی پکڑ نہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں، اس لیے کہ اس کے ہوش و حواس باقی نہیں ہیں۔ لیکن پردہ جب رضامندی کے ساتھ کوئی خاتون اپناتی ہے تو یہ کیفیت ہوتی ہے، وہ اللہ کے نبی سے کہتی ہے اللہ کے نبی بیماری پہ صبر کر لوں گی لیکن بیماری کی حالت میں میری بے پردگی نہ ہو، اللہ کے نبی
نبی کم از کم اس بات کے لیے میری دعا کر دیجئے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں، ایک ایک مسئلے کو اسی انداز میں لے کر اگر ہم دیکھنا چاہیں، میری اور آپ کی عملی زندگی بتاتی ہے کہ ہم کس حد تک اسلام سے راضی ہیں، اللہ سے راضی ہیں، اللہ کے فیصلے سے راضی ہیں۔ اسلام مجھ کو اور آپ کو بتاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ جانتے ہیں اسلام نے سود کو حرام قرار دیا۔ سود کے بارے میں اللہ نے کہا یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے، حرام ہے، نقصان دہ ہے، یہ اسلامی شریعت نے بتا دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے سماج میں کتنے لوگ ہیں جو سود سے پوری طور پہ بچے ہوئے ہیں؟ جو لوگ بچے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پہ وہ راضی ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اس سود کے حرمت کو جانتے ہیں، وہ سنتے ہیں کہ سود حرام ہے، لیکن پھر بھی سودی معاملات سے ان کا لینا دینا ہے، ان کے معاملات جڑے ہوئے ہیں۔ اس کا سیدھا مطلب یہی نہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پہ راضی نہیں کہ سود کو حرام ہونا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پہ مطمئن نہیں ہے کہ سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے ہمارا اصل مسئلہ، یہ ہے ہماری اصل کمزوری، یہ ہے اصل میں محنت کرنے کا مقام، یہ ہے اصل میں اصلاح کا درجہ، یہ ہے جہاں مجھ کو اور آپ کو محنت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے ہر فیصلے پہ ہم راضی رہیں، ہر فیصلے پر مطمئن رہیں۔ رضامندی کا وہ اعلیٰ درجہ مجھ کو اور آپ کو حاصل کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، دو بڑی باتیں آپ کے سامنے میں آج رکھنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھو، شریعت اسلامیہ سے راضی رہو گے، شریعت اسلامیہ سے راضی رہو گے، زندگی میں بڑی راحت، بڑا سکون پاؤ گے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی شریعت کے فیصلوں سے راضی نہیں رہو گے، بظاہر مال آ جائے گا، دولت آ جائے گی، نام آ جائے گا، شہرت آ جائے گی، لیکن زندگی کے سکون سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ یاد رکھنا اس بات کو۔ ہم اور آپ اگر شریعت کے فیصلوں سے راضی رہیں گے، زندگی میں سکون و اطمینان بھرا رہے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی نہیں، نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت پر مطمئن نہیں، زندگی عذاب بن جائے گی۔ میں ایک مثال بتاؤں آپ کو، ہر سماج کی کہانی، تقریباً مسلم بستیوں میں یہ معاملہ ہے، ہو سکتا ہے آپ کے اپنے گھرانوں خاندانوں کے اندر بھی ہو، اللہ آپ کی ہماری حفاظت فرمائے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھو، اسلامی شریعت نے وراثت کے سلسلے میں ایک سیدھا سا ضابطہ رکھا ہے۔ کوئی بھی آدمی انتقال کر جا رہا ہے، جب اس کی جائیداد تقسیم کرنے کا معاملہ ہو، اسلامی شریعت کہتی ہے آپ جائیداد کی تفصیل لا کر رکھ دیں، اور دوسرے نمبر پہ کتنے وارثین کون کون ہیں لا کر آپ رکھ دیں۔ کوئی بھی مستند معتبر عالم دین جو اس فن میراث میں مہارت رکھتا ہے، جو میراث ترکہ تقسیم کرنے کی مہارت رکھتا ہے، وہ بڑی آسانی کے ساتھ یہ بتا دے گا کون حقدار ہوگا، کون حقدار نہیں ہوگا، اور کون حقداروں میں سے کتنے مال کا حقدار ہوگا، کتنے کا حصے دار ہوگا۔ شریعت اسلامیہ نے اتنی واضح تعلیمات رکھی ہیں کہ آپ کو مجھ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ چاہے وہ جائیداد آپ کے دادا کی ہو، پر دادا کی ہو، 4 سے 5 پشتیں ہو گئیں، جائیداد تقسیم نہیں ہوئی ہے۔ اسلامی شریعت اس قدر زیادہ اچھی اور پیاری شریعت ہے کہ جائیداد کی تقسیم کا بڑا آسان معاملہ رکھا ہے۔ کسی بھی معتبر عالم دین کے سامنے آپ اگر یہ لے جا کر رکھ دیں، آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے کے اندر وہ آپ کے سارے مسائل تقسیم کر کے بتا دے گا کہ اس جائیداد میں کس کو ملے گا، کتنا ملے گا اور کیوں ملے گا، ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ اگر شریعت اسلامیہ کے فیصلے سے راضی رہے، جائیدادوں کے جھگڑے آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے میں ختم ہو جائیں گے۔ اور جب شریعت اسلامیہ کے فیصلے سے راضی نہیں ہوتا، آدمی کہتا ہے مجھے اتنا چاہیے، میں فلاں ہوں، مجھے اتنا ملنا چاہیے، میرے باپ کا میں زیادہ قریبی تھا، میں نے باپ کی زیادہ خدمت کی تھی، باپ مجھ سے زیادہ خوش تھے، فلاں تھے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے 2 پشتیں گزر جاتی ہیں، باپ اور دادا کی جائیداد نہ بیٹے کھاتے نہ پوتے کھاتے۔ یہ ہم نے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا۔ ایسی مثالیں آپ کے سامنے ہم گنا سکتے ہیں۔ دادا نے مال کمایا، نام کمایا، عزت کمائی، دولت جائیداد سب کچھ چھوڑ کر گئے۔ دادا کے بعد جو بیٹے دادا کے تھے وہ آپس میں لڑتے رہے، مجھے کم مجھے زیادہ، زندگی گزر گئی، باپ کے مال سے کھانا نصیب نہیں ہوا۔ اور باپ کے بعد اب پوتوں کا معاملہ ہے، نواسے اور پوتے اب بھیڑے ہوئے ہیں، ہمیں اتنا ملنا چاہیے، ہمیں اتنا ملنا چاہیے۔ یہ کیا بتلاتا ہے؟ بتلاتا یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کے فیصلے سے اگر راضی رہو گے، شریعت اسلامیہ تمہاری زندگی میں سکون و اطمینان لائے گی۔ اور اگر اس سے راضی نہ رہے،
اگر اس سے راضی نہ رہے خود کے لیے مسائل پیدا کرو گے، اپنے خاندان قبیلے کے لیے مسائل پیدا کرو گے۔ آج ہمارے سماج کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اور آپ شریعت اسلامیہ سے رضامندی کے باب میں بڑے کمزور واقع ہوئے ہیں۔ چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو، طلاق، شادی بیاہ اور نکاح کے مسائل میں بھی خواتین کو، آپ کو پتہ ہے موجودہ جو حکومتیں ہیں، یہ حکومت چاہتی یہی ہے کہ عورتوں کو اسلامی تعلیمات سے برگشتہ کرنے، اسلامی تعلیمات پر بے اطمینانی کا شکار کرنے کے لیے ایک سے زائد شادی کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ یا خلا کا مسئلہ یا اسی جیسے مسائل میں عورت کی مدد کرنے کے نام پر عورت کا جو اطمینان ہے شریعت پر، عورت کی جو رضامندی ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر، اسے کمزور کرنا چاہتی ہے، اسے ہٹانا چاہتی ہے، اسے چھیننا چاہتی ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی میری اور آپ کی ہے، مسائل میرے اور آپ کے ہیں، اور دین و ایمان میرا اور آپ کا ہے۔ اسلام ہمارا دین ہے، ہمارے دین پر ہم اگر مطمئن نہیں ہوں گے کوئی دوسرا کہاں سے اس پر مطمئن ہوگا؟ اور اگر ہم اور آپ شریعت اسلامیہ پر رضامندی کا اظہار نہیں کریں گے تو پھر کون ہم اور آپ کو راضی کر پائے گا؟ بھائیو، جو پیغام میں آپ حضرات کو دینا چاہتا تھا، جو بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا، وہ یہی بنیادی پیغام ہے کہ عمل ہم اور آپ بھی کرتے ہیں لیکن ہمارے دل پوری طریقے سے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی نہیں، نبی کی سنت پہ راضی نہیں، شریعت اسلامیہ کے احکام پہ راضی نہیں ہیں، تو پھر نیم دلی کے ساتھ، نیم رضامندی کے ساتھ، پوری خوشی کے ساتھ نہ کیا جانے والا عمل اللہ تعالیٰ کے پاس اونچے درجے کا عمل کیسے بن پائے گا؟ صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ چاہے فیصلہ ان کے حق میں آتا، ان کے خلاف جاتا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، نبی کا فیصلہ، شریعت اسلامیہ کا فیصلہ، دل و جان سے اس پہ راضی ہوتے، دل و جان سے اس پہ قربان ہوتے، اس پر مطمئن ہوا کرتے تھے۔ اور آج امت مسلمہ کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خود انہیں اپنے دین، اپنی شریعت، اپنے نبی کے فیصلے اور اپنے قرآن کی تعلیمات پر پورا اطمینان نظر نہیں آتا ہے۔ یہ اصل کمزوری ہے۔ اور یاد رکھنا میرے بھائیوں، اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ ملک کے حالات مستقبل میں جس رخ کی طرف جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ امتحان اور آزمائشی کے موقع کے فیصلے کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہیں، تو یہ شریعت اسلامیہ سے پوری طرح راضی نہ ہونے کا جو جذبہ ہے، یہی میرے اور آپ کے لیے فتنہ بن جائے گا۔ یہی جذبہ آگے بڑھ کر دین سے پھرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے، یا دین کے بعض مسائل سے دستبردار ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ پہلے سے ہم اندر سے مطمئن نہیں، باہر کے حالات بھی اگر مخالف ہو گئے تو اندر باہر دونوں کے دونوں مل کر ایک ایسا فتنہ میرے اور آپ کے لیے بنیں گے، ہم مسلمان رہیں گے نام کے، اسلام شاید میری اور آپ کی زندگی میں باقی نہ رہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، وقت رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جاؤ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو جاؤ، دین اسلام سے راضی ہو جاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو یاد دلاتے ہوئے کچھ باتیں بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رضی باللہ رب، جو اللہ تعالیٰ سے رب کی حیثیت سے راضی ہو جائے، وبالاسلام دینا، اسلام سے دین کے طور پہ راضی ہو جائے، وبمحمد نبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کے طور پہ راضی ہو جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا مؤذن کو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ کہتے ہوئے سن کر جو آدمی یہ پڑھ لے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول، اللہ کے نبی نے کہا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ یہ دعا بھی یاد کریں اور اس کے ساتھ ساتھ رضامندی کا جو حقیقی معنی ہے اسے بھی سمجھ کر اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو بتاؤں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول، اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے، تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 باتوں کا تذکرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا، نبی علیہ السلام کی رسالت کا، اور دین اسلام کو بحیثیت دین اپنانے کا، ان 4 باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ابن قیم نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس بندگی کے جو درجے، بندوں کے جو درجات ہیں، وہ سارے کے سارے درجات اللہ تعالیٰ نے ان 4 باتوں کے اندر سمیٹ دیے، سارے درجے۔
اعلیٰ درجے کا جو مومن ہوگا اس کا تذکرہ بھی اس میں آ گیا ہے، اور ادنا درجے کا جو مومن ہوگا اس کا تذکرہ بھی اس میں آ گیا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ پاک سے راضی، نبی سے راضی، اسلام سے راضی۔ جس درجے میں ہم ہوں گے اس درجے کے مومن شمار کیے جائیں گے، جس درجے میں ہماری رضامندی ہوگی اس درجے کا میرا اور آپ کا ایمان شمار ہوگا۔ دین کے سارے مقامات کا اللہ تعالیٰ نے ان 4 باتوں کے اندر تذکرہ کر دیا ہے۔ یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ بھائیو، میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ ختم کرنے سے پہلے جو پیغام آپ کو، حضرات کو، خواتین کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو اور اپنے جو ہے مطلب ہر انسان کو جو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے راضی رہو، نبی علیہ السلام سے راضی رہو، دین اسلام سے راضی رہو، کہ یہ رضامندی اصل ہمارا سرمایہ ہے۔ اور اس رضامندی کے ساتھ کیے جانے والا عمل نیم دلی، نیم رضامندی یا ناراضگی کے ساتھ کیے جانے والے عمل کے مقابلے میں کئی گنا بہتر قرار پاتا ہے۔ اسی لیے صحابہ اللہ تعالیٰ سے راضی تھے، اللہ تعالیٰ سے صحابہ راضی تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کے درجات کو بھی بلند کیا۔ وہی عمل آپ کریں آپ کا اجر کم ہے، صحابی عمل کریں تو ان کا اجر زیادہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رضامندی کا جو درجہ ایک صحابی کی زندگی میں تھا وہ درجہ میری اور آپ کی زندگی میں نہیں پیدا ہو پایا۔ پیغام یہ ہے کہ شاید ہم اور آپ صحابہ کے درجے تک نہ پہنچ پائیں، لیکن ان کے نقش قدم پر چل کر اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں، رسول سے راضی ہو جائیں، اسلام سے راضی ہو جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ ہمارا اور آپ کا رب ہم سے راضی ہو جائے گا، اللہ کی رضامندی ہم اور آپ کو مل جائے گی، اور یہ اگر مل گئی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت میں بھی بیڑا پار لگ جائے گا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں میں نے کہیں آپ نے سنی ہیں، ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے، رسول سے اور اسلام سے رضامندی کا وہ اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے جو آج ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔